راہ شریعت اخلاق کا پیکر پیار کا ساغر میرے مربی میرے مشفق حضرت صوفی باصفا قاری عبد الوحید صاحب قبلہ طال اللہ عمرہ وزید مجدو اور میرے بڑے بھائی میرے رفیق درس دیرینہ ساتھی حضرت ڈاکٹر امجد اقبال صاحب قبلہ ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں کوٹا والوں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، جو بات جو سچ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی. جو حصہ میں نے چھوڑا ہے اس کو میں انشاءاللہ اس کو لے لوں گا، سب اس کے بعد تقریر ختم ہوگی. حضرت سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو. 1 سال میں نے بھی حضرت کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، سبحان اللہ. جماعت ثانیہ. اور میں اللہ کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں، دیکھو کتنی پیاری رات ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہو، ہے حلفیہ بات کہہ رہا ہوں. ایسا نظام تعلیم تھا فیضان اشفاق کا، نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، جماعت چھوڑنے کا تصور نہیں آتا تھا. ہاں ایسا نظام تعلیم تھا. اللہ تعالیٰ میرے مادر علمی کو شاد و آباد رکھے. بڑی محنت سے بڑی مشقت سے سینچا ہے اس مرد قلندر نے، اللہ کی قسم. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک دم سے بن کے تیار ہو گیا ہے، سینچا ہے اسے خون سے ان تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. ابھی میرے بڑے بھائی حضرت مولانا افضل القادری صاحب قاری ریاض صاحب ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو ناگور میں علم کا شہر آباد کیا ہے. اچھا، میں وہاں جانے کے بعد پھر میں آیا راجستھان ناگور میں تقریر کرنے کسی موقع پہ آیا، تب میرا جانا ہوا. بالکل نقشہ بدل گیا تھا. جب میں گیا تھا تب وہ انٹر کالج بن رہا تھا، ڈگری کالج جو ہے اس وقت نہیں تھا. اب تو وہاں پورا شہر آباد ہے ماشاءاللہ. وہاں پہنچو تو ایسا لگتا ہے جیسے ماں کی آغوش میں پہنچ گئے ہو. سبحان اللہ. اور حضرت نے میرے ساتھ تو میں ابھی افسر بھائی کو، مولانا افسر صاحب کو بتا رہا تھا کہ ایک دفعہ میری طبیعت خراب ہوئی فیضان اشفاق میں. تو دیکھو آدمی کیا ہے نا، کبھی بھی شہرت ملنے کے بعد نا ان چہروں کو اور ان ہستیوں کو اور ان محبتوں کو، اس پیار کو نہیں بھولنا چاہیے جس پیار نے اس زمانے میں تمہاری انگلی تھامی تھی جب تمہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. بے شک بے شک. جنہوں نے تمہیں دعائیں دی تھی، کبھی بھی مت بھولو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری طبیعت خراب ہوئی تو حضرت نے مجھے MBBS ڈاکٹر کو دلوایا تھا، اور خرچہ کے لیے بھی الگ سے پیسے دیے تھے، الگ سے کہ لو بیٹا یہ. اتنا خیال طلبہ کا رکھنا، اس قدر جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو محبت دیتا، حضرت اس طریقے سے اپنے مدرسے کے طلبہ سے محبت فرماتے رہے. اور میں تو یہ بات الحمدللہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت کی دعائیں، حضرت کی شفقتیں اور حضرت کی روحانیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو آج یہ خاکسار آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لائق ہوا ہے. بڑی شفقتیں حضرت کی ہیں، بڑی محبتیں حضرت کی رہتی ہیں. مولا تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے. آمین بولیے زور سے، اور زور سے بولیے آمین. مولا تعالیٰ. اور ابھی بعد رمضان یعنی عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں حضرت بغداد شریف کے دورے پہ جائیں گے. سبحان اللہ. اور میں تو گزارش کروں گا کہ یہ بڑا پیارا موقع ہے، حضرت کے ساتھ تم بھی کوشش کر لو. اگر ویزا آ گیا تو انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے سفر میں انشاءاللہ. میں نے تو اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر امجد اقبال سے کہا ہے کہ بھئی میرے بھی ویزے کی سیٹنگ کرو، پاسپورٹ کی کاپی میں بھیج دیتا ہوں. اس سے اچھی کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت کے ساتھ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت عظیم شخصیت ہے مرد قلندر. تصرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بے شک بہت بڑا کام کیا ہے. آپ گئے ہیں ناگور شریف، جانا ہوا بھائی آپ لوگوں کا؟ جاتے رہا کرو. جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں وہ ایک بار جائیں، پھر بار بار جائیں گے انشاءاللہ. آپ جا کے ایک مرتبہ دیکھیے، دل خوش ہو جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے. کیسا چمن آباد کر دیا. میں اشرفیہ تھا بھی پروگرام میں گیا تھا تو حضرت مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ اور کئی اساتذہ تھے، تذکرہ آیا. ارے تو
سب کے جو تاثرات تھے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل تھے کہ ایک مرد قلندر نے کیسا علم کا شہر آباد کیا. راجستھان والوں، ارے یہ راجستھان والوں ہی کا پہلا حق ہے کہ اس سے پیاس تمہارے علم کی بجھتی رہے گی اور تم فیض یاب ہوتے رہو گے انشاءاللہ. اب جھوم کے ذرا درود شریف پڑھ لو، پھر میں بات مکمل کرتا ہوں. جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے، جو معراج کا حصہ ہے، میں نے کافی حصہ سنا دیا مگر یہ تھوڑا سا میں اور بیان کر دوں. تو جب اس کو فتح کیا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس کی بڑی پیاری داستان ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے آپ کو خط لکھا اور اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید بھی وہیں پر تھے کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں کے لوگوں کی تمنا یہ ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں آپ کے خلیفہ کے ہاتھ میں دی جائیں گی، ہم یہ چاہتے ہیں. حضرت عمر نے خیر یہ بھی کہا کہ مصروفیت بہت ہے، لیکن جب زیادہ اصرار ہوا تو آپ آنے کے لیے تیار ہو گئے. آدھی دنیا کا حکمران، کوٹا والوں اس بات کو یاد رکھنا، آدھی دنیا کا پیبند لگے ہوئے کپڑے پہننے والا شہنشاہ، وہ عظیم امیر المؤمنین کہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضور فرماتے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں عمر کو کہ عمر کنویں سے پانی نکالتے ہیں، باہر لوگ کھڑے ہیں اور ڈول سے ان پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں انہیں پانی پلاتے ہیں، پھر تیسرے آ جاتے ہیں، یعنی جماعتیں آ جاتی ہیں، تیسری جماعت، پانچویں جماعت، گروہ کے گروہ آتے ہیں، ان کے برتن میں پانی بھر دیتے ہیں، وہ پانی لے کے جا رہے ہیں. عمر سب کو پانی پلا رہے ہیں، اتنوں کو پانی پلا دیا کہ جو آ رہا ہے عمر سب کو پانی پلا رہے ہیں. حضرت عمر نے یہ خواب حضور کو بتایا یا حضور پاک نے یہ خواب دیکھا. حضور نے فرمایا عمر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے ذریعے سے اسلام دنیا میں دور و دراز تک پہنچ جائے گا، تیرے ذریعے سے اسلام بہت فروغ پائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہر دن سینکڑوں کلومیٹر دور کا رقبہ، کئی روز تو ایسے آ جاتے تھے 1000 کلومیٹر دور کا رقبہ حضرت عمر کے دور میں فتح ہوتا چلا جاتا تھا. اللہ نے یہ شان، یہ شوکت عمر کی ہے، باطل لرز رہا ہے، یہ ہیبت عمر کی ہے. وہی عمر اب چلے گھر سے ایک سواری، بس ایک سواری. میں اسی لیے تو کہتا ہوں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بھی بہت ونمرتا پوروک کہتا ہوں کہ ایک دفعہ اسلام کو اسٹڈی کرو. ہم لوگوں کے کردار کو دیکھ کے، آج کے مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کے اسلام سے بدگمان مت ہو میرے بھائیوں. آپ ذرا اسلام کے خلفاء کو پڑھو. گاندھی جی کا وہ 1937 کے اخبار کی فوٹو کاپی گوگل پہ مل جائے گی، آپ آج کل تو مل جاتی ہے، ہر چیز سرچ کرو گے تو مل جائے گی. گاندھی جی نے 1937 میں جو ہریجن اخبار آپ گاندھی جی نکالتے تھے، اس میں باضابطہ یہ لکھا ہے کہ میں سنویدھانک کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کو، ذمہ داران کو یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ وہ ابو بکر اور عمر کی کہانی ضرور پڑھ لیں تاکہ انہیں رول کرنا آ جائے، تاکہ انہیں دستور چلانا آ جائے. سوامی وویکانند جی بہت ایک بڑی شخصیت ہے اور بہت پربھاؤ ہے ان کا. سوامی وویکانند جی کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر رام پونیانی جی کہتے ہیں کہ سوامی جی نے یہ کہا تھا کہ بھارت میں جو اسلام کا فروغ ہوا ہے، اسلام پھیلا ہے، اس میں تلوار کا بالکل ہاتھ نہیں ہے. یہاں پر اگر اسلام پھیلا ہے نبی کے غلاموں کے کردار سے پھیلا ہے. یہ چیزیں تمہیں پتہ نہیں ہے، تم اوروں کو کیا بتاؤ گے؟ اس لیے پڑھو اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو. بھائیو حضرت عمر پتہ کیسے جا رہے ہیں؟ ایک سواری ہے، اپنا ایک خادم لے لیا ساتھ میں اور اس سے کہا حضرت عمر نے کہ بھئی دیکھو، جتنی دور سواری پہ میں بیٹھوں گا اتنی ہی دور تمہیں بھی بیٹھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ تم نکیل ہی پکڑ کے چلو اور ہم سواری پہ بیٹھے رہیں. قدموں میں گر گیا وہ غلام، کہنے لگا حضور یہ کم بڑی سعادت تھوڑی ہے کہ امیر المؤمنین
کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ بہت بڑا انعام ہے میرے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ میں تمہارا امیر ہوں، تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ شرمندہ ہو گیا۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، 2 کلومیٹر حضرت عمر بیٹھتے، آپ اتر جاتے، اب نوکر کو بٹھا دیتے، خود نکیل پکڑ لیتے۔ اے دنیا کے حکمرانوں، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ نبی کے غلاموں سے سیکھو یار، سیکھو۔ جنتا کا خون پسینہ چوسنے والوں سیکھو، اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ، اس کو کہتے ہیں سادگی، لوگوں کے ہت میں کام کرنا، سماج سیوا میں کام کرنا۔ حضرت عمر نے غلام سے کہا چل بیٹھ، وہ بیٹھ گیا۔ ہو کیا حضرت عمر سے کون منع؟ اور کافی شرمندہ بھی ہے۔ اب عجیب بات یہ ہوئی کہ جب فلسطین کا بارڈر آ گیا تو سواری پہ بیٹھنے کا نمبر حضرت عمر کا نہیں، اسی غلام کا آ گیا۔ اور وہاں بارڈر پہ اہل فلسطین قطار در قطار امیر المؤمنین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سراپا منتظر ہیں۔ ان کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی ہیں کہ کب چہرہ نظر آئے عمر کا۔ ہر زبان پہ نام تھا عمر کا۔ قیصر و کسریٰ کی رومن ایمپائر کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا حضرت عمر نے، پرشین ایمپائر کو آپ نے شکست فاش دی تھی۔ وہ عمر جس کا نام پوری دنیا میں گونجتا تھا، وہ عمر، وہ نام سنتے تھے روزانہ، عمر عمر، ہر طرف عمر عمر۔ آج اس کو دیکھنے کے لیے نگاہیں منتظر تھی۔ عمر کون ہے؟ اب وہ سواری پہ بیٹھا ہے غلام، جیسے گرد چھٹی جا رہی ہے، سواری قریب آتی جا رہی ہے، تو ابو عبیدہ ابن جراح سے وہ جو غیر لوگ تھے انہوں نے کہا یہ ہے تمہارے امیر المؤمنین۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، کہا اے میرے بھائیو، وہ جو سواری پہ بیٹھا ہے نا، وہ ہمارا پریسیڈنٹ نہیں ہے، وہ ہمارا امیر نہیں ہے۔ پھر دھیان سے دیکھو، وہ سواری کی جو نکیل تھامے ہوئے ہے وہ ہمارا امیر المؤمنین ہے۔ جھوم کے نہیں بولے گا میرے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ This is leadership۔ ارے کبھی پڑھو اسلام کو، اسٹڈی جو فیکٹ ہے اسلام کا، جو ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس کو اسٹڈی کرو، تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا وہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں میں یہ مصرع ضرور پڑھوں گا کہ 2-4 کو ضرور وفادار مت کہو، لیکن تمام قوم کو غدار مت کہو۔ حضرت عمر بالکل قریب آ گئے تو وہ جتنے تھے نا عیسائی لوگ تو اس میں کافی، انہوں نے قدموں میں چابی ڈال دی گرجا گھر کی، لیجئے آپ قبول کر لیجئے، اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ جمعے کی نماز ہمارے گرجا گھر میں پڑھ لیں، ہمارے عبادت خانے میں۔ بیت المقدس کی چابیاں ان کو دے دی، اور بیت المقدس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا اپنے گرجا گھر، اپنے عبادت خانوں کی چابیاں دیتے ہوئے کہ آپ نماز ہمارے یہاں پڑھیں، ہم آپ سے بہت متاثر ہوئے، ہم نے نام بہت سنا مگر آج کام بھی دیکھ لیا، ایسا کردار کسی کا نہیں جیسا نبی کے غلام آپ کا کردار ہے۔ کہا آپ نے فرمایا نہیں، ہم تمہاری عبادت خانے میں کیوں نماز پڑھیں گے؟ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہمیں خدشہ ہے ہم پڑھ لیں، کل کو کوئی پریشانی آئے تمہیں، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم سہتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، آپ آزاد ہو، آتے جاتے رہو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہی حضرت عمر، سبحان اللہ۔ اچھا، رات میں جب کھانے کا ٹائم ہوا، یہ شام کے وقت، ابو عبیدہ ابن جراح کو حضرت عمر ایک طرف لے گئے بلا کر کے۔ ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا ابو عبیدہ ابن جراح، آج جو ہمیں یہ اللہ نے طاقت دی ہے، غلبہ دیا ہے، عزت دی ہے کہ بیت المقدس بھی ہم نے فتح کیا، اور آج تم دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈال دیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح، تمہیں یاد ہے وہ دور جب ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے، جب ہم حضور کے غلام نہیں تھے، تو بتاؤ ہم کیا تھے، ہمیں کون جانتا تھا؟ ابو عبیدہ ابن جراح نے ان کی بات کی تائید کی اور روتے ہوئے کہا اے امیر المؤمنین، صدقت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ نے بالکل سچ کہا، ہمیں جو عزت ملی، جو شوکت ملی، جو غلبہ ملا، جو وقار ملا، جو سب کچھ ملا، یہ نبی کی چوکھٹ سے ملا ہے، نبی کے در سے ملا ہے۔ اسی کو اقبال نے اس طرح سے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بھائیو، یہی چند باتیں مجھے کہنا تھیں، بس آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو میرا
اور بخاری شریف میں ایک بڑی طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے شب معراج یہ عالم برزخ میں جہنمیوں کے مختلف عذاب بھی دیکھے، یعنی جو جہنمی تھے، جیسے کوئی اس میں تندور میں برہنہ مرد ہیں، برہنہ عورتیں ہیں، وہ جل رہے ہیں، برہنہ مرد بھی، برہنہ عورتیں بھی۔ وہ تندور جو ہے نا اس طرح سے ہے، یعنی اس کا نیچے کا حصہ کشادہ ہے، اوپر کا حصہ منہ جو ہے اس کا تنگ ہے، اور جب آگ بہت تیز ہوتی ہے تو وہ سب اوپر کو آ جاتے ہیں آگ کے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے، اور جیسی وہ آگ مطلب ٹھنڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس کی تپش کم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سب نیچے گر جاتے ہیں، پھر ایسے ہی وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ حضور نے کہا اے جبریل و میکائیل یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ ہیں جو بدکاری کیا کرتے تھے، زناکاری کیا کرتے تھے۔ سود خوروں کا عذاب اور شراب پینے والوں کا عذاب، یہ سب عذاب حضور نے ملاحظہ فرمایا، حضور نے دعائیں کی۔ تو اب بھائیو کبھی بھی آپ گناہوں کی طرف مت بھاگو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ معراج کا ایک سبق ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم معراج والے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے فرامین پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں، اس میں ہماری دنیاوی بھی کامیابی ہے، اور اونچا بولیے آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ زور سے بولیں آخرت کی بھی۔ نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو ذرا زیادہ اچھا لگے گا، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے، تیرے دل پہ ہوتا بھی اداسی اگر، تیرے دل پہ ہوتا بھی اداسی اگر، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کافی وقت آپ کا لے لیا، خیر یہ بتا دوں میں آپ کو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک قرآن مجید سے ثابت ہے، اس سے آگے کا حصہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، کچھ حصہ خبر آحاد سے ثابت ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ ہاں وہ جگہ بھی آئی جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں پہ حصہ تو کافی طویل ہے، مختلف آسمانوں پر حضور کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں بھی رہیں، لیکن پھر وہ موقع بھی آیا کہ جبریل امین کہتے حضور اب نہیں جاؤں گا میں، یہ میری انتہا ہے، یہاں سے آگے تو میں ذرا سا بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل امین آپ نہیں جا رہے ہو تو حضور کو کیوں نہیں روکتے؟ جبریل امین عالم تصور میں جواب دیتے ہیں حضور کو میں کیوں روکوں، حضور کو میری طرح تھوڑی ہے۔ اچھا حضور آپ کی طرح نہیں، جبریل بالکل نہیں، اگر ہوتے تو میں نہ جاتا ساتھ میں، تو پھر آپ چلے جاؤ تو میں حضور کی طرح نہیں ہوں۔ تو جب جبریل امین حضور کی طرح نہیں ہے تو آگے کا جملہ تم خود سے کر لو، ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو جبریل امین کا ہے حضرت، اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے قلم توڑ دیا، جب بھی لکھا بے مثال لکھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے غوث اعظم نے بازو تھام لیا ہو اعلیٰ حضرت کا، غریب نواز کی کرامت بن کر، مختوم سمنانی کی دعاؤں کا ثمرہ بن کر بریلی میں امام احمد رضا آئے، اور جب لکھتے تھے معراج کے فلسفے کو کس پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت
हजरत आला हजरत علم کا ساگر فیض کا دریا ताजो शरिया ताजो शरिया بس چونکہ وقت بھی ہو گیا. बेशक ارے وہ اچھا پہلے سے پڑھوا دیں گے. میں نظمی میاں کے وہ اشعار پڑھ دیتا ہوں معراج کے حوالے سے. اس میں ایک شعر ہے, پڑھ دیتا ہوں. میں 3 ہی شعر پڑھوں گا, پھر قصید معراجیہ پڑھ دیں گے. ہمارے بڑے بھائی مولانا افسر القادری صاحب, میں پڑھوں گا تو پھر اس کی تشریح بھی کروں گا. تشریح کروں گا تو ایسے لگے گا جب تقریر دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے. ویسے عبدالحکیم بھائی نے اتنا اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے باڈی لینگویج سے سمجھا بھی دیا تھا ماشاءاللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. میں نظمی میاں کے چند اشعار سنا دیتا ہوں, میرے ساتھ جھوم کے آپ تمامی حضرات پڑھیے گا. ان کی جام جمع کی شیشے بدن میرا, بدن میرا ان کی بند موٹی میں سارا باغ پر میرا. عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا, ارے مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بول دے ایک مرتبہ سبحان اللہ. عرش سے بھی آگے. یہ نہیں جو پہلا نظر آ رہا, اس کے اوپر تو 6 اور ہیں. اس کے اوپر مولانا افسر صاحب سدرۃ المنتہا, پھر عرش, وہاں سے بھی آگے. عرش سے پرے جہاں کر مصطفیٰ نے بتلایا, ارے مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین میری ہے, یہ زمین میری ہے. اور ہے گگن میرا, گگن میرا یہ زمین میری ہے. اور ہے گگن میرا. عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں, ارے وارث علی ہوں میں. میلہ ہو نہ پائے گا, میلہ ہو نہ پائے گا. حشر تک کفن میرا, کفن میرا, بدن میرا. میلہ ہو, آپ لوگ نہیں پڑھیں گے جھوم کے, میلہ ہو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہے. میلہ ہو نہ پائے گا انشاءاللہ. حشر تک کفن میرا. آج کے حالات کے اعتبار سے آخری شعر. عرض گنگی میری ہے, چمن میرا. عرض گنگی میری ہے, چمن میرا, ارے چمن میرا. میں غلام خواجہ ہوں, میں غلام خواجہ ہوں. دل ہے وطن میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ.